السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ ایک گورکن ہے، اور یہ کہانی میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا تعلق کراچی سے واقع قبرستان سے ہے۔ یہ بہت ہی مشہور قبرستان ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک گورکن کے پاس نیا نیا لگا تھا، اور یہ جمیل نامی ایک گورکن تھا۔ کسی مرنے والے کے لیے پلاٹ دینا اور اس کو دفنانے کے لیے تمام اخراجات کا بتانے کے متعلق کام اس کے ذمہ تھا۔ اس کام کے لیے اسے اچھا خاصا معاوضہ ملتا تھا۔ یہ کچھ ماہ پہلے کی ہی بات تھی جب میری ملاقات اس سے ہوئی۔ وہ وہاں کا سب سے پرانا گورکن تھا، اور ایک دن میں نے اس سے یوں ہی پوچھا کہ یار، کیا کبھی اتنے لمبے عرصے میں قبرستان میں تم نے کوئی عجیب یا کوئی پراسر واقعہ کبھی دیکھا ہے، یا تم نے دن یا رات کے وقت کوئی ایسی بات محسوس کی ہو جس سے تم بہت زیادہ ڈر گئے ہو؟ تب اس نے مجھے ایک عجیب اور پراسر واقعہ کے متعلق بتایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ 2009 میں کراچی آیا تھا تو ایک دن دوپہر کے وقت ایک فیملی جو مجھے میاں بیوی لگ رہے تھے میرے پاس آیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بچی فوت ہو گئی ہے، جسے وہ لوگ ایک بوسیدہ سے تابوت میں لائے تھے۔ لباس سے تو وہ لوگ کافی امیر لگ رہے تھے، لیکن تابوت کی حالت ایسی تھی کہ جیسے انہوں نے کہیں سے خریدنے کے بجائے اسے پرانا ہی حاصل کیا ہو۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اس بچی کو دفنانے کے لیے مجھے اچھا خاصا معاوضہ دیا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس بچی کے لیے ایک مناسب جگہ دیکھی اور قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ ہمیں اس دوران ایک بات بہت عجیب اور ناگوار گزری کہ وہ ہمیں پیسے دینے کے بعد بچی کو دفنائے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ خیر، ہم نے بھی زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ہمیں ہمارے پیسے مل گئے تھے، اس لیے قبر تیار کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس بچی کے تابوت کو آہستہ اور احتیاط سے قبر میں اتارا، اور پھر باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ اچانک میری سیدھی طرف نظر پڑی کہ تابوت کا ڈھکن ذرا سا سرک گیا ہے، اور اسی وقت میری نظر اس کے اندر لیٹی بچی پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچی رو رہی ہو۔ یہ منظر صرف میں نے ہی دیکھا تھا، کیونکہ میں اس طرف ہی تھا جس طرف سے ڈھکن تھوڑا سا ہٹا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے ڈھکن دوبارہ برابر کیا اور تابوت کو احتیاط سے قبر میں رکھ دیا۔ پھر قبر کو بند کر کے ہم باہر نکل آئے۔ اس کا ذکر میں نے اپنے دوست سے نہیں کیا تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ اس کے بعد رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب میں اپنے گھر سے نکل کر روزانہ معمول کے مطابق قبرستان کا چکر لگانے کے لیے نکلا۔ میرا گھر قبرستان کے باہر والے گیٹ کی سیدھی طرف ہی تھا۔ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا۔ میرا دوسرا ساتھی جو تھا وہ شہر سے تھوڑا باہر رہتا تھا، لیکن وہ کام کے لیے یہاں آیا کرتا تھا، اور اس وقت وہ اپنے گھر پر ہی تھا۔ لیکن میں گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ قبرستان کے بڑے گیٹ سے گزر کر جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے کچھ ہی دور ایک بڑے اور پرانے پیپل کے درخت کے نیچے چند بچے دکھائی دیے جو بیٹھے ہوئے تھے۔ قبرستان میں کم روشنی تھی، کہیں کہیں تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حیثیت کے مطابق کچھ روشنی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ خیر، مجھے تھوڑا شک ہوا کہ کہیں یہ بھوت پریت تو نہیں ہے، یا کسی چڑیل یا جن کے بچے تو نہ ہوں۔ یہ سوچ کر میں ڈر گیا اور جلدی سے ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے میں چھپ گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی مجھے وہاں چھپے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ اچانک اپنے پیچھے ایک آہٹ سی مجھے سنائی دی۔ میں نے ایک دم مڑ کر جب دیکھا تو میرے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی جسے آج ہم دونوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ اس بچی کا تمام لباس خون سے تر تھا، اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے، اور وہ آنسو خون میں بھرے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اس کے گال بالکل پھٹے ہوئے تھے، اور وہ یوں سر جو ہے کھڑی تھی جیسے مجھ سے کوئی فریاد کر رہی ہو۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرا کر اٹھا اور وہاں سے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے اچانک مجھے ایک اتنی زور کی ٹھوکر لگی اور دوسرے ہی لمحے میں ایک قبر پر جا کر گر گیا۔ میں ایک دم سے کھڑا ہوا، اور میری نظر جب اس قبر پر لگے کتبے پر پڑی تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ یہ اس بچی کی ہی قبر تھی۔
میری عقل بالکل جواب دے رہی تھی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بچی کو آج میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا وہ باہر کیسے نکل آئی۔ ابھی میں وہاں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قبر ہل رہی ہو اور اس کے اندر سے کسی کی انتہائی تکلیف میں ہونے اور کراہنے کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ اتنی رات کا وقت تھا، بھیانک قبرستان کا منظر، ایک قبر سے آنے والی پراسرار آوازیں ماحول میں اتنی دہشت پیدا کر رہی تھیں اور مجھے بہت ہی خوف آ رہا تھا۔ میرا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے بھاگتے ہوئے اس پیپل کی طرف دیکھا تو وہ بچہ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں بھاگ کر اس پیپل کے چوڑے سے تنے کے پیچھے چھپ گیا۔ جب میری سانسیں بحال ہوئیں اس کے بعد میں نے آہستہ سے اپنا سر باہر نکال کر اس بچی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، اس کے بعد میں وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کے لیے مجھے دوبارہ اسی قبر کے پاس سے گزرنا تھا کیونکہ قبرستان کا جو گیٹ تھا وہ دوسری طرف تھا۔ میں اپنی تمام ہمت کو جمع کر کے جیسے ہی اس قبر کے نزدیک پہنچا تو میرے منہ سے چیخ سی نکل گئی اور مجھے گھر سے آنے لگے کیونکہ وہی پراسرار لڑکی اپنی قبر پر خطبے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس بار اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی سفید پتلی اتنی صاف نمایاں ہو رہی تھی، میرے جسم میں کپ کپی سی تاری ہونے لگی۔ اس کے پاس ہی ایک کدال رکھی ہوئی تھی تو وہ بچی مجھے دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں سے اس کدال کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اس کدال سے اپنی قبر کو کھودنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ میں بہت پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا اور ہونک ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک ایک دھماکے سے قبر پھٹی اور اس میں سے آگ کی لپیٹیں نکلنے لگیں۔ آگ بہت بھڑکی ہوئی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر میری رہی سی ہمت بھی جواب دے گئی اور میں بری طرح کپ کپانے لگا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کے لیے جیسے ہی ارادہ کیا تو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ پھر ایک دم سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہی پراسرار لڑکی میرا ہاتھ تھامے میرے نزدیک کھڑی ہوئی تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں وہی کدال موجود تھی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں سب کیسے کرنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کدال لے لی۔ جیسے ہی کدال میرے ہاتھ میں آئی تو فوراً قبر سے آگ نکلنا بند ہو گئی اور وہ ایسے بجھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کسی نے اس پر مٹی ڈال دی ہو۔ میں نے ایک دم ہی اس بچی کی طرف دیکھا تو وہ بھی اس آگ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے قبر کو کدال کی مدد سے کھودنا شروع کر دیا، جس طرف سے آگ کی وجہ سے قبر بچ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میری کدال تابوت سے ٹکرائی، وہ کافی جل چکا تھا۔ میں نے احتیاط سے ایک جانب سے اس کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو اسی لمحے میری زندگی کا ایک بھیانک لمحہ تھا جب میں نے دیکھا کہ تابوت بالکل خالی تھا۔ یا اللہ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے جلدی سے اوپر کی جانب نظر ڈالی تو وہ لڑکی قبر کے اوپر کھڑی مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ خون کے آنسو قبر میں اور میرے پورے جسم پر، میرے کپڑوں پر ٹپک رہے تھے۔ پھر ایک دم میرے دماغ میں بجلی کی طرح خیال آیا۔ میں جیسے ہی قبر سے باہر نکلا وہ بچی زمین پر گر چکی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے میرے اندر کتنی اتنی ہمت آئی۔ اس بچی کو احتیاط سے پکڑ کر میں نے اس قبر میں پڑے ہوئے تابوت میں دوبارہ لٹا دیا۔ بچی کو تابوت میں لٹاتے وقت اس کے چہرے پر چھایا سکون مجھے محسوس ہو رہا تھا اور وہ سکون مجھے آج بھی یاد ہے، اور اس کے آنسو بھی تھم چکے تھے۔ تابوت کا ڈھکن اچھی طرح بند کرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکلا اور قبر پر اچھی طرح سے مٹی ڈال کر اس پر کھڑے ہو کر قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں جو میری ماں نے بہت ہی اچھی طرح مجھے سکھائی تھیں۔ وہ پڑھ پڑھ کر اس پر قبر پر پھونکی اور بچی کے احسال ثواب کے لیے بہت سی دعائیں مانگ کر میں گھر واپس آ گیا۔ میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ اسے قبرستان لانے والے، دفنانے والے پہلے ہی بھاگ گئے تھے اور اس پر دعائیں وغیرہ بھی نہیں پڑھی گئی تھیں۔ شاید اس لیے اس کی روح بے چین تھی اور وہ بھٹکتی پھر رہی تھی اور تکلیف میں بھی تھی۔ جب میں نے اسے باقاعدہ دوبارہ دفن کرنے کے بعد دعائیں پڑھی تھیں تو اسے سکون آ گیا تھا۔ پھر میں نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ جب بھی کوئی مردہ دفناؤں گا
تو خود ضرور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگوں گا۔ اور آج بھی جب اپنی زندگی کا یہ عجیب اور پراسرار واقعہ یاد آتا ہے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے اندر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آج بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مخلوق کون تھی اور وہ بچی اس طرح کیوں رو رہی تھی اور وہ کیا چاہتی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا۔ آپ بھی اپنے واقعات ہمارے اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہماری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔